معبود اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قدرت ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کسی کا حکم چلتا ہے نہ کسی کا امر چلتا ہے۔ تو اس اللہ کی مانو فتفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی دعوت، اور یہ دعوت لے کر جب آئیں تو دنیا میں اکیلے تھے موحد جو اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ کوئی ساتھ نہیں تھا، اکیلے تنے تنہا۔ بعد میں لوگوں نے ایمان لایا ہے، لیکن جب اللہ نے یہ ذمہ داری دی تو پورے روئے زمین پر ہمارے نبی اکیلے تھے جو اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے۔ دنیا میں ظلمتیں ہیں اور دنیا میں برائیاں اپنی منمانیاں ہیں۔ ایک تو یہودیوں کی اپنی حکمرانیاں ہیں اور عیسائیوں کا اپنی حکومتیں ہیں اور ان کے جو ہے دارالحکومت ہیں، اور مجوسی جو روم اور ایران کے فارس کے جو مجوسی آگ کی پرستش کرنے والے ہیں، دنیا کے کسی حصے میں پتھروں کی عبادت کرنے والے ہیں، اور خود جس خاندان میں پیدا ہوئے قریش میں، بنو ہاشم میں، اس میں بھی کوئی موحد نہیں تھا، بلکہ سارے کے اکثر تو پورے مشرکین تھے۔ اور کوئی اسلام جب تک دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واقف کار بھی نہیں تھے اور نہ کوئی حامی تھے۔ اللہ نے اکیلے نبی کو دنیا میں بھیجا اور اتنی بڑی ذمہ داری پوری دنیا کے لوگوں کو جنت میں پہنچانے کی ذمہ داری دے کر بھیجا۔ یہ حوصلہ کیسا ہوگا کہ اکیلے کھڑے ہیں روئے زمین پر اور اللہ اتنی بڑی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ پوری دنیا والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا۔ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ حوصلہ کیسا ہے جو ہمارے نبی کا، وہ نبیوں کا حوصلہ اور صبر وہ تو اعلیٰ مقام کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انسانوں کے جو تمام انسانوں میں افضل انبیاء میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں، اور ان کا حوصلہ، ان کا صبر، ان کا حلم اور ان کی شجاعت اور ان کا علم اور ان کی ہر صفت پوری انسانیت میں سب سے نمایاں اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اکیلے زمین پر کھڑے ہیں اور ان کے دین کو جاننے والا اور ان کے دین کو پہلے سے کوئی عمل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کس حوصلے کے ساتھ انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ لیکن اس ذمہ داری کو جب سنبھالے ہیں تو ایک روایت آتی ہے، جب حضرت جبرائیل نے ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم اب لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچاؤ، تو اس وقت حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے گھر کو آئیں، حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کو، تو اس وقت پریشان حال تھے۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا تو حضرت اماں خدیجہ سے فرمایا، یا خدیجہ، اے خدیجہ میرے بستر کو لپیٹ کے رکھ دے، لا راحت لی بعد اليوم، آج کے بعد میرے راحت کا زمانہ ختم ہو گیا، آج کے بعد میرے سکون آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ روایت ضعیف ہیں، لیکن جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو روایت صحیح معلوم ہوتی ہے۔ جب ذمہ داری ملی، وفات تک کون سی گھڑی ایسی تھی جو ان کو بے چین نہیں کرتی تھی۔ صفات میں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، توریت اور انجیل میں تو صفات لکھی ہوئی ہے، آسمانی صحیفوں میں یہ تھی، دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر مند رہتے تھے، کثیر الصمت، اکثر خاموش رہا کرتے تھے۔ یہ صفات ہیں، اکثر خاموش رہا کرتے تھے، دائم الفکر تھی، ہمیشہ فکر میں کہ اس امت کی فکر اور لوگوں کے کامیابی اور نجات کی فکر ہمیشہ پریشان کرتی تھی۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ پر فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا جو کڑھن ہے، جو گھٹن ہے، وہ جو دل کی جو بے چینی ہے، ہم وہ آواز ان کے دل کی محسوس کرتے تھے۔ جب ہم ان کے قریب بیٹھتے ہیں تو وہ بے چینی اور وہ کڑھن ہم محسوس کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، وہ سب سے بڑی جب ذمہ داری ملی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طور پر کہا کہ میرے راحت کا وقت اب ختم ہو گیا ہے، اب میرے راحت کا زمانہ نہیں رہا۔ اب ہم پہ بھی ذمہ داریاں ہیں، چاہے وہ دین کی ذمہ داری سمجھیں، اگر کوئی بیٹا اپنے گھر کی ذمہ داری ہی لے رہا سمجھیں تو ذمہ داری میں کتنا حق نبھا رہے ہیں۔
یہ امت اس وقت جس ضب و حالی سے گزر رہی ہے، اس وقت اس امت کی حالت اتنے نازک ترین موڑ سے گزر رہی ہے، اتنا ہی اس امت کے لوگ غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے۔ ہمارے دن رات ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ شریعت کے ساتھ کھیلنا مسلمانوں کو نیچے کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شریعت سے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ایک شریعت پڑی ہوئی ہے، ان کو کیا کرنا ہے؟ اس شریعت کو ماننے والوں کو شریعت سے الگ کر دو اور ان کے دلوں سے اس دین کو ختم کر دو۔ علماء نے بڑی باریکیاں بتائی ہے، کتنی اس میں وضاحتیں کی گئی ہیں، کس کس چیز پر ہم نظر ڈال سکتے ہیں۔ بھائی ہماری ذمہ داری ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کمانا چھوڑو، میں یہ کہتا ہوں کہ راحت ہی چھوڑیں، نیند کو کم کر لیں۔ لیکن ہماری نیند اتنی کہ دن کے سورج نکلنے کے بعد زوال تک پڑے سوتے رہتے ہیں، وہ بھی اکثر نوجوان۔ اور اس نوجوانوں سے ہماری کیا امید؟ ٹھیک ہے نوجوانوں کی یہ حالت، تو وہ نوجوانوں کے گھر میں ماں باپ کی کیا حالت ہوگی، جو اتنے غافل ہیں کہ اپنے گھر کے نوجوانوں کو یہ ذمہ داری کا احساس دلانا بھول گئے کہ بیٹا تم صرف کھانے پینے اور جو ہے شادی بیاہ کر کے ان کو کھلا پلا کے زندگی گزارنے کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارے کندھوں پر امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن امت کی ایسی نازک ترین حالات سے امت گزر رہی ہے، چاہے وہ عالمی طور پر ہوں یا وہ ملکی طور پر ہوں یا وہ صوبائی سطح پر ہو، ہر سطح پر اسلام کو نشانہ اور دین کو نشانہ اور مسلمانوں کو نشانہ۔ بھائی یہ تو دشمن ہمیشہ سے کرتے آئے، اب سے نہیں ہے، ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں، لیکن امت بیدار تھی، امت میں شعور تھا، امت ہوشیار تھی، لیکن آج امت غفلت میں پڑی ہے، جس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اگر غفلت میں پڑے ہوئے نہیں ہوتے ہیں تو دشمنوں کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے سیرت میں نہیں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتنی تھوڑی سی جماعت ہیں اور ان کے خلاف دشمن سازشیں کر رہے ہیں، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہاں کئی باتیں، یہاں تک کہ بعض مشرکین کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ نبی کیسا نبی ہے، یہ کھانا بھی کھاتا ہے انسانوں کے طرح اور یہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں انسانوں کے جیسے، یہ کیسے نبی ہے؟ اگر نبی ہوتا تو ایک شان والا ہوتا، نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا جو انسانوں میں کچھ الگ معیار ہوتا، اس کو ہم نبی مان سکتے ہیں۔ یہ نبی کیسا نبی ہے، انسانوں کے جیسے کھاتے اور پیتے بھی ہیں، انسانوں کے جیسے چلتے اور پھرتے بھی ہیں۔ یہ لوگوں کو گھٹانے کے لیے یہ جو ہے نا مرتبوں کو گھٹانے کی سازشیں ہیں، یہ لوگوں میں سازشیں پھیلاتے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج میں جب قافلے آتے تھے حج کے لیے اور وہ خیمے ڈال کے رہتے تھے، وہاں جا کر دعوت پہنچاتے تھے۔ جب دعوت دینے کے لیے جاتے تو سگا چاچا ابو لہب، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی نا، تو سب سے پہلے ابو لہب کے پاس صوبیہ آئی تھی جو ان کی باندی تھی، اس نے آ کر کہا ابو لہب سے کہا تھا کہ مبارک ہو تمہیں بھتیجا ہوا ہے۔ تو اتنی خوشی اس کو ہوئی تھی بھتیجے کی کہ اس نے انگلی کے اشارے سے یوں کہا صوبیہ کو کہ تم آزاد ہو، یعنی اتنی خوشی کہ تم آزاد ہو۔ آج بڑے سے بڑا مالک کہہ سکتا ہے، اگر کوئی خوشخبری دے دیں تو کوئی بڑا مالدار جس کے 50 فلیٹ ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ چلو میں فلیٹ تمہارا۔ اتنا دل کسی کا ہے، بہت زیادہ جب کسی کو خوشی ہوتی ہے تو جب جا کر وہ کچھ قیمتی چیز دیتا ہے۔ تو ابو لہب کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دینے والی کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ اور جب نکاح کی مجلس ہوئی نا، نکاح کی مجلس میں زیادہ تحائف بانٹنے والا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا، 25 سال کی عمر میں ہوا نا، تو اس وقت زیادہ تحائف بانٹنے والا اور اس وقت اشعار پڑھنے والا بھی ابو لہب تھا، خوشی کے اشعار۔ لیکن بعد میں 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ گے، میری بات مانو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی ابو لہب
خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا کرتا اور کہا کرتا تھا اے لوگو اس کی بات کو مت ماننا، یہ کاذب ہے، یہ جھوٹا ہے، اور اس کی بات کو مت ماننا، یہ پاگل ہے، میں اس کا چاچا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاگل ہے۔ خود پیچھے چلتے ہوئے کہا کرتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں مکے میں آیا، مکے میں آ کر جو ہے جب لوگوں سے باتیں سنی اور میں ایک کو دیکھا، نوجوان کو، جو لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میری بات مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، آخرت میں بھی کامیاب کرے گا، میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجیاں لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو۔ جب یہ بات ایک نوجوان کہہ رہا تھا، ان کے پیچھے ایک لال ایڑیوں والا شخص تھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ مجنون ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور وہ کہنے والا شخص کچھ سرداری اس کے چہرے پر دکھتی تھی، اس کے ایڑیاں سرخ اور اس کا چہرہ بڑا لال اور تمتماتا چہرہ تھا، اور وہ پیچھے سے کہتا پھرتا تھا کہ اس کی بات مت مانو، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سازشیں، پیچھے محنت لگی ہوئی تھی، لیکن کام کر کے دکھایا ہے۔ اکیلے آئے، لیکن آج 1400 سال ہو گئے، آج بھی 250 کروڑ مسلمان اپنی جان اس نبی کے نام پر فدا کرنے کے لیے تیار۔ تو وہ کون سی آسان شخصیت ہے، وہ کیا پیغام ہمیں دے کر گئے ہیں۔ اس کام کو جب شروع کیا تو سب سے پہلا کام اپنے راحت کو، اپنے سکون کو بازو رکھ دیا، اپنا آرام کا وقت بازو رکھ دیا، اب میں آرام نہیں کروں گا۔ اور اللہ قرآن میں فرما رہے فَصَبْحًا طَوِيلًا کہ تمہیں، اللہ سورہ مزمل میں فرما رہے ہیں کہ تم رات کو آرام کرو، کیونکہ تمہیں دن میں فَصَبْحًا طَوِيلًا کیونکہ تمہیں دن میں تیرنا ہے، لمبا تیرنا ہے۔ اللہ نے کہا سبحہ کہتے ہیں تیرنے کو، تو کہتے ہیں کہ تمہیں دن میں لمبا تیرنا ہے، اس لیے رات میں آرام کرو۔ اللہ فرما رہے رات ہم سکون کے لیے بنائیں۔ تیرنے کا کیا مطلب؟ علماء فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے سبحہ کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ پانی میں جو تیرنے والا ہوتا ہے نا، یہ درمیان میں آرام کرنے کے لیے رک سکتا ہے؟ رک نہیں سکتا، اس کے ہاتھ پیر چلتے ہی رہتے ہیں، اگر وہ ہاتھ پیر چلانا چھوڑ دیں تو پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس لیے اس کو مسلسل تیرنا ہے تو حرکت کرتے ہی رہنا ہے۔ اگر تمہیں دعوت کا کام ہے تو تمہیں کام کرتے ہی رہنا ہے، کام میں رکنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج ہماری اس امت کی، میں ایک فرد کی کہہ رہا ہوں، یہ شاید ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ رونا آپ کے سامنے رو رہا ہوں کہ میں کہتے جا رہا ہوں وہی امت کوئی اور ہوگی، ہم نہیں ہے۔ بھائی میں ایک کا اپنے دل سے یہ کہہ لیں کہ میں نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے میرے نبی کے دین کے لیے کتنی محنت کی، کتنی کوشش کی، کتنے لوگوں کو میں نے میرے نبی کی دعوت پہنچائی، میرے نبی کی زندگی میں کتنے لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ایک بار اپنی زندگی کا معائنہ کر لیں، پچھلے میرے 30 سال گزر گئے، میں نے کتنوں کو دین کی بات سمجھائی ہے، میں نے کتنوں کو اللہ رسول کی بھلائی سمجھائی، ایک مرتبہ اپنے دل سے سوال کر لیں۔ تو ایسا ہے جیسا کہ ہماری دین کی محنت شاید کے باید الا ماشاء اللہ کہ 0 0، میں تو کئی نوجوانوں کی بات کہتا ہوں، کچھ بھی نہیں کیا، کسی ایک کو اللہ کے نبی کی زندگی کی خوبی بیان نہیں کی، نہ کسی کو ہم نے ایک مرتبہ دین کی دعوت دی۔ ایک طرف اللہ کے نبی راحت کو چھوڑ رہے ہیں اس کام کے لیے، اللہ تعبیر دے رہے ہیں۔ ایک رومن جاسوس کو بھیجا، جب روم سے صحابہ لڑ رہے تھے نا تو ایک جاسوس کو بھیجا تھا کہ جاؤ ان لوگوں کو دیکھ کے آؤ کہ ان کی کیا حالت ہے۔ جب وہ دیکھ کر گیا تو صحابہ کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک صفت بیان کیا کہ اس نے یہ کہا تھا رہبان باللیل و رکبان بالنہار، کہ وہ لوگ رات کے راہب ہیں، یعنی رات میں وہ ایسے عبادت کرتے ہیں جیسے کہ دنیا سے کوئی ان کا واسطہ ہی نہیں، و رکبان بالنہار، اور وہ لوگ دن میں گھڑ سوار ہیں، وہ ان کے دن گھوڑوں پہ گزرتے ہیں اور ان کے رات نماز اور تلاوتوں میں گزرتے ہیں۔ آج ہماری راتیں اور وہ صحابہ کی راتیں، آج ہمارے دن اور وہ صحابہ کے دن، وہ صحابہ کا عروج، آج اس امت کا زوال، یہ امت کا زوال ہمارے ہاتھوں کے کرتوت اور آج ہماری غفلت ہے۔ بھائی کم از کم ہم نے نوجوانوں کو یہ جذبات نہیں دیے، یہ بہادریاں ان کو نہیں سمجھائی۔ آج ہماری اولاد میں اتنی بہادری نہیں ہے کہ دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ۔ علماء فرماتے ہیں، کسی شاعر نے بھی کیا خوب کہا تھا، اگر جینا چاہتے ہو تو مرنا سیکھ لو۔
اگر دنیا میں جینا چاہتے ہو تو مرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے، بزدلی سے زندگیاں نہیں چلتی۔ آج اس امت کی حالت اتنے زوال پذیر ہیں کہ نہ ہم دشمن کو پہچانتے ہیں، نہ دوست کو سمجھتے ہیں، نہ حق ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہ باطل ہمارے سامنے آیا ہے کہ بھائی اگر اسی حالت میں چلتے رہیں، ہماری نسلوں کے بارے میں ایک مرتبہ سوچیں کہ اس وقت کی نسل جو 2 سال کی عمر، 1.5 سال کی عمر، 3 سال کی عمر، جو ہمارے بچے ہمارے گودوں میں کھیل رہے نا، کل ان کا قدم قدم ہمارے ملک میں کانٹوں پر چلنے والا ہے، ایک ایک قدم پر ان کو کانٹوں سے گزرنا پڑے گا اگر اس وقت آج ہم نے قربانیاں نہیں دی۔ وہ آج کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہوں گے، لیکن قربانیوں کے بعد ٹھیک ہوں گے۔ یا تو قربانیاں تو اللہ ٹھیک کریں گے، یا اللہ تمہارا خون بہا کے پھر اس کے بعد اللہ دوسروں کو ہدایت دے کے اللہ اس کو ٹھیک کریں گے۔ آج حالات ہم اتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہر آئے دن خاص طور پر پورے امت مسلمہ کے دل پر ایک ضرب لگتا ہے، ہر دن ایک نیا ضرب لگ رہا ہے، ایسا زخم کہ پھر اس کو کوئی مرہم نہیں پورا کر سکتا، ایسے زخم لگ رہے ہیں۔ ہمارے ملک کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان وہ فونوں میں کسی کو اگر اللہ نے سمجھ دی ہے نا تو سمجھدار اتنا کر رہا ہے کہ وہ واٹس ایپ پہ فارورڈ کر کے سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کا کام کر لیا ہے۔ بعض لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم، اور جس کو معلوم وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں 10 لوگوں کو بول کے میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ تم 10 کو نہیں 100 کو بولو۔ اگر میں ایک بات کہتا ہوں، اگر کوئی منصف ہو نا، انصاف کرنے والا کوئی ہو تو آپ بات کو پھیلاؤ، جب منصف تک بات پہنچے گی تو منصف دیکھ کر انصاف کرے گا۔ لیکن تمہارے ملک میں منصف کون ہے؟ ان عدالتوں سے انصاف کی امید جو ہماری مسجدوں میں گھنٹے بجوائیں، ان لوگوں سے انصاف کی امید جو مسلمان کا نام دیکھ کر ان کی عدالتوں کے فیصلے بدل جائیں، یا ان منصفوں سے انصاف کی امید جن عدالتوں میں مسلمانوں کو عزت نہ دی جاتی ہو، ان عدالتوں میں مسلمانوں کے نام سے لوگوں کے دل میں کڑواہٹ آتی ہو، تو ان عدالتوں سے کیسے انصاف کی امید ہے؟ بھائی انصاف کی امید کرو تو اللہ سے کریں، اگر اللہ سے انصاف چاہتے ہو تو اللہ سے تعلق بھی بنانا پڑتا ہے، اللہ سے تعلق بھی بنانا پڑتا ہے۔ ایک مثال دے کر کسی نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ جب ہم امت کے افراد پر محنت نہ کریں، چاہے چند لوگ مل کر حکومت بنا بھی لیں تو حکومت زیادہ دن نہیں ٹھہرتی۔ اگر ہم افراد پر محنت نہ کریں، اگر ہم نے حکومت بنا بھی لیا پورے ملک میں، دنیا بھر میں، لیکن یہ حکومت زیادہ دن نہیں ٹکتی۔ خلافت عثمانیہ کیوں ٹوٹی؟ ایک شخص کی غداری کی وجہ سے ٹوٹی۔ کیا نواب سراج الدولہ کی حکومت، جو بنگال ہندوستان کا امیر ترین صوبہ تھا جب انگریز آئے تھے، تو 1797 میں نواب سراج الدولہ کی جو حکومت ٹوٹی تھی، کس نے توڑا تھا؟ ایک مسلمان غدار نے، میر جعفر نے توڑا تھا نا۔ ٹیپو سلطان شہید کی حکومت، انگریز گھٹنے ٹیک رہا تھا ان کے سامنے، لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت کیوں ہوئی اور ان کی حکومت کیوں ٹوٹی؟ میر صادق غدار کی وجہ سے ٹوٹی۔ اگر ہم لوگوں پر محنت نہ کریں، جب ایک غدار ہزاروں یعنی 100 سال کی حکومتوں کو توڑ سکتا ہے، تو ہمارے ملک، ہمارے امت میں، ہمارے مسلمانوں میں اتنی غیر تربیت یافتہ قوم، اتنے بزدل نوجوان جو مال پر بکنے والے لوگ ہوں، تو ہماری حکومتیں کیسے چل سکتی ہے اور ہماری محنتیں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس لیے لوگوں پر محنت کرنا پڑتا ہے۔ کسی نے مثال دیا تھا، جب چین کے لوگ جو ہے نا، چائنا والے، جو چین کی دیوار بنا رہے تھے نا، تو چین کی دیوار اس لیے بنا رہے تھے کہ ادھر سے ان پر حملے نہ ہو۔ صحیح یا غلط میں نہیں جانتا، بلکہ کسی کہنے والے نے اچھی مثال دی ہے۔ چین کی جو دیوار بنا رہے تھے اس لیے بنا رہے تھے کہ ادھر سے ہم پر حملے نہ ہو۔ دیوار پوری ہوئی، اس کے 100 سال کے اندر چین پر اسی دیوار کے پار سے لوگ 3 مرتبہ حملہ کیے۔ اب میں اس کی تاریخ نہیں پڑھا، اب وہ بھی کیا پڑھیں، آپ پڑھیں اگر کسی کو اس کی تحقیق کرنا ہے۔ دیوار بننے کے 100 سال کے اندر 3 مرتبہ چین پر حملہ ہوا ہے، اسی دیوار کے پار سے۔ کوئی دیوار پھلانگ کے نہیں آیا تھا، کوئی دیوار توڑ کے نہیں آیا تھا۔ اس نے، کسی نے، لکھنے والے نے لکھا ہے
کہ اس دیوار کا جو داروغہ تھا نا، نگران، اس کو رشوت دے کر 3 مرتبہ داخل ہوئے تھے۔ حفاظتی دیوار تو بنا لیے، محافظ کی تربیت نہیں ہوئی، چند سکوں پہ بک گیا۔ محافظ کی اگر ہم نے تربیت نہیں کی تو چند سکوں پر وہ اپنی قوم کو بیچ بیٹھا، اپنے ملک کو بیچ بیٹھا۔ یعنی اگر ہم ہمارے افراد پر محنت نہ کریں، یہ بزدل قوم تھوڑے دھمکیوں سے ڈر جائیں گے، اور یہ لالچی لوگ تھوڑے پیسوں پر بک جائیں گے، ہماری محنتوں کو کارگر ہونے نہیں دیں گے۔ بعض باتیں کہنے کی ہوتی ہے، بعض باتیں کہنے کی بھی نہیں ہوتی سارے لوگوں کے سامنے، بہت سوچ کے تول کے بولنا پڑتا ہے۔ اسامہ کو کس نے قتل کیا؟ سازشیں تو تھی، لیکن قتل کرنے کے لیے آخرکار مسلمان مخبروں کی ضرورت پڑی۔ جو ایبٹ آباد میں حملہ ہوا تھا، مسلمان مخبروں نے اطلاع دیا کہ یہ یہاں ہیں، کسی غیر نے نہیں کہا۔ یہ بکنے والے اگر تھوڑے ہوں تو اتنا نقصان ہوتا ہے، اگر زیادہ ہمارے قوم میں بکنے والے لالچی ہوں یا بزدل ہوں تو یہ قوم کیسے وہ چھت بنا سکتی ہے جو خلافت کو نافذ کرے۔ تو بہرحال یہ تو میں آپ کے سامنے اجتماعی باتیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے دین میں، اسلام میں، ایک اجتماعیت ہے اور ایک دوسری انفرادیت ہے۔ اجتماعیت کو پکڑے ہوئے لوگ انفرادیت سے دور ہیں، یعنی نماز، تلاوت، عبادت، ذکر، ان چیزوں سے دور ہیں۔ اگر کوئی انفرادی ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں ہے تو اجتماعی محنت سے دور ہیں، کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے سے دور ہیں۔ جب تک امت ان دونوں کو لے کر نہیں چلے گی تب تک یہ امت کام نہیں کر سکتی۔ ابھی ایک صحابہ کی صفت، رہبان باللیل، رات کو جاگ کے اللہ کے سامنے سجدے، تلاوت، یہ انفرادی محنت اللہ سے تعلق بنانے کی، اور دن میں رکبان بالنہار، یہ اجتماعی محنت ظلم سے زمین کو صاف کرنے کی۔ زمین پر ہم کفر کو مٹانا نہیں چاہتے، ہم ظلم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ رہنے دو کافر۔ حضرت عمر بن خطاب جب بیت المقدس کو فتح کیے تھے تو کیا کافروں کا قتل عام ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو ذمہ بنا کر حقوق دیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ ملک شام کو گئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، وہاں جب معائنہ کر رہے، دیکھ رہے، بازار میں چل رہے تھے تو ایک بوڑھا عیسائی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ یہ آدمی بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا جوانی میں تو محنت کرتا کماتا تھا، اب اس کی طاقت جواب دے گئی تو بھیک مانگ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب نے کہا جوانی میں تو اس کی طاقت کا، اس کی صلاحیت کا فائدہ اٹھاتے ہو اور بڑھاپے میں اس کو محروم کرتے ہو، اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کیا جائے۔ یعنی جوانی میں فائدہ اٹھائے، بڑھاپے میں چھوڑ دیں، اس کا بیت المال وظیفہ جاری کیا جائے۔ بعد میں جو پینشنیں چلتی تھی وہ تو سیدنا عمر بن خطاب کے جو وظیفہ تھا نا۔ ایسی کئی نمونے ہیں جو وہاں سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کی ایسی حکومتیں جو لوگوں کے رفاہ کے لیے کام نہ کرتی ہوں، آج لوگوں کے پینشن بھی چھین رہے ہیں، خود لوگوں کو معلوم نہیں ہو رہا، کیونکہ لوگوں کو مذہب کی لڑائی میں ڈالے ہوئے ہیں۔ بڑھاپے میں لاچار پڑے ہوئے ہیں۔ ملازم، سرکاری ملازم زندگی بھر کام کرے گا اور بوڑھا ہونے کے بعد لاچار ہو جائے گا کہ اس کو حکومت سے کوئی تعاون ہی نہیں مل رہی ہے۔ تو بہرحال میری بات کہیں اور سے چلے گئی کہ لوگوں کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری، اولاد کی تربیت، ہر فرد کی ذمہ داری، پورے معاشرے کی تربیت ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ کب سمجھیں گے ہم ذمہ داری؟ کسی نے کہا تھا، کتاب میں لکھا تھا، اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو تو ان کے 3 لوگوں کو، 3 طبقات کو تباہ کر دو، قوم تباہ ہو جائے گی۔ ایک، ماں کا کردار ختم کر دو، جو ماں کا کردار ہے اولاد کے ساتھ، ماں کا کردار ختم کر دو۔ وہ کیسے ہوگا؟ عورت کو گھر کی عورت کہلاتے ہوئے، یعنی میں گھر میں رہتی ہوں، کوئی ملازمت نہیں کرتی ہوں، یہ کہلاتے ہوئے اس کو شرمندگی محسوس ہو، نہیں میں کوئی کام نہیں کرتی، میں گھر پہ رہتی ہوں، یہ کہنے کے لیے عورت کو شرمندگی محسوس ہو، تب جا کے جب یہ شرمندگی محسوس ہوگی تو وہ اپنے بچیوں کو گھر پہ نہیں بٹھائے گی، کسی ملازمت پہ لگائے گی، اور اس کے بعد کی نسل ماں سے محروم ہوگی اور تربیت سے محروم ہوگی۔ ماں کے علاوہ کوئی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتا ہے۔ عورت کو اتنا آزاد کر دو کہ وہ گھر پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو میں گھر میں رہتی ہوں کہنے کے لیے شرمندگی محسوس کریں،
اس سے اولاد کی تربیت نہ ہو اور اولاد آوارہ نکلیں۔ اور دوسری، اساتذہ کا ان کے طلباء کے دلوں سے عظمت اور وقار کو گرا دو۔ آج ہم بھی کالجز میں پڑھے تھے، اسکول میں ہم بھی پڑھے تھے، نیچے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔ آج نیچے بیٹھنے کو لوگ غلط آر سمجھتے ہیں۔ کوئی استاد ڈانٹ دے، مار دیں، ماریں اگر سختی سے 2-4 مار تو ماں باپ جا کر کہتے ہیں کیسا مارے، بغیر مارے پڑھائیے۔ بھائی استاد کا مار، بڑے لوگ بولتے ہیں نا درخت کے لیے پانی جیسا، استاد کا مار ہے۔ لیکن وہ بھی چلا گیا۔ استاد سے اور اس کے طلباء کی، اس کے شاگردوں کا تعلق کمزور کر دو۔ آج کمزور ہیں استاد اور شاگرد کا تعلق کتاب اور امتحان تک ہے۔ کتاب پڑھاؤ، امتحان لکھواؤ، اس سے بڑھ کے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرا، اس قوم کے رہبران، اس قوم کے دانشور یا اس قوم کے علماء، ان لوگوں سے اس قوم کو کاٹ دو۔ جو بھی قوم میں سے، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسری بھی قوم ہو، اس قوم کے جو علماء ہیں، دانشور ہیں، ان لوگوں سے اس قوم کا تعلق ختم کر دو۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ان کا تعلق ختم کرنے کے لیے نہ ان کے علماء کی برائیاں کرو، نہ ان کے علماء کو مارو توڑو، کچھ بھی مت کرو، بس ان کے دلوں میں ان علماء کے متعلق شکوک شبہات پیدا کر دو۔ مولانا تو اچھے ہیں لیکن ان کا فلاں مسئلے میں اختلاف ہے، مولانا تو ٹھیک ہیں لیکن انہوں جو ہے وہ مسئلے میں جو ہے رفع دین نہیں کرتے، مولانا تو ٹھیک ہیں وہ صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، مولانا تو ٹھیک ہیں۔ بھائی بس ایک ایسا نقطہ ڈال دو کہ اس کی 1000 صلاحیتوں کو مٹا کے رکھ دے۔ علماء سے امت کا تعلق، ان کے قوم کا تعلق کاٹ دو۔ جب یہ 3 چیزیں ہو گئی، اس کے بعد کی نسل ایک ذات آوارہ نکلے گی، اور اس بعد کی نسل میں نہ اجتماعیت، نہ اس بعد کی نسل میں نہ قومیت باقی رہے گی۔ تو بہرحال یہ تو ہمارے اندر کی کمی بیشیاں ہیں جو ہم روز مرہ ایک دوسرے سے ہمارا پالا پڑ رہا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہے نا، روزانہ زخم ہم کھاتے جا رہے ہیں، روزانہ ہم زخم کھاتے جا رہے ہیں۔ چاہے ہمیں ہوش ہو یا ہوش نہ ہو، لیکن زخم کا درد تو ہوتا ہے، نقصان تو ہوتا ہے۔ جو آج پورے امت پر جو ہو رہا ہے نا، وہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ میرے گھر پہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے اور میرے ذات پہ کیا اثر ہو رہا ہے۔ وہ ہوتا رہتا ہے جب زخم کا اثر معلوم ہوگا۔ کسی نے کہا تھا نا، شاعر نے کہا تھا، صیاد نے چھوڑا تو بھی کیا، نہ راہ منزل یاد نہیں اور تاب پرواز نہیں ہے۔ یعنی ایک پرندے کو پکڑ کے رکھ دیا پنجرے میں، جب صیاد شکاری پرندے کو بڑے زمانے کے بعد چھوڑا تو شکاری پرندہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، اب اڑنا بھی میں بھول گیا اور راہ منزل یاد نہیں، اور نہ میرے گھر کا راستہ مجھے یاد رہا۔ اب شکاری مجھے پنجرے سے چھوڑے بھی تو کیا چھوڑے۔ آج امت کی حالت ایسی ہے، آج ہم بیدار کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کے واقعات سناتے ہیں، لیکن آج امت کی ایسی حالت کیا۔ کل کی، ابھی اس ہفتے کی بات ہے نا، اس ہفتے کی بات فلسطین کے حماس کا جو سربراہ، جو متقی، جو حافظ قرآن، جو امام المجاہدین، جو پوری حماس کی تنظیم کا ایک سیاسی جو سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت، یہ امت پر ایسا ضرب ہے کہ اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ امت کے جو سمجھدار لوگ ہیں، اس ضرب اور اس نقصان کا جو زخم دل پہ ہوا ہے نا، اس کو کوئی بھر نہیں سکتا جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی اس وقت عین جنگ کے حالت میں، اور امیر کا انتقال ہونا جنگ لڑنے والوں کے لیے بڑی مشکل ترین وقت ہوتا ہے۔ اس وقت کرنے والے کون ہیں؟ جو